کا بیٹا حکمران کیسے بنا؟ دریائے دجلہ کے کنارے واقع تکریت کے علاقے میں غریب کسان کے گھرانے میں 1937 میں سیدہ حجت الفاح نے ایک بچے کو جنم دیا، مگر بچے کے پیدا ہونے کی خوشی سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اب اس کی پرورش کیسے کریں گے، کیونکہ بچے کا باپ سید حسن عبد الماجد بچے کی ولادت سے چند ماہ قبل وفات پا چکے تھے۔ سیدہ اپنے مکان میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور یہی فکر کر رہی تھی کہ بچے کے ماموں خیر اللہ اور چچا حسن ماجد نے اسے دلاسا دیا، مانا کہ ہم غریب ہیں، ہماری گزر آسانی سے نہیں ہوگی، مگر فکر نہ کرو، ہم جس طرح سے بھی ہو سکا ہم اس کی پرورش کریں گے۔ سیدہ جو پہلے ہی اپنے بھائی اور دیور کے احسانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، وہ دونوں بھی غریب و مفلس تھے، لیکن اس سے اطمینان ہو گیا جب اس نے دیکھا دونوں بچے کی ولادت سے بہت خوش ہیں۔ بچے کے چچا نے اس کا نام صدام حسین رکھا۔ ہاں، صدام حسین۔ صدام کے والد کا سلسلہ حضرت علی سے ملتا تھا۔ تکریت شہر جو ان دنوں کافی شہرت حاصل ہے، ان دنوں بنیادی سہولتوں سے بھی محروم تھا، جس کے مکین دو وقت کی روٹی سے بھی فکر مند رہتے تھے، دو وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کا بچپن بہت تکلیف میں گزرا، خوشیاں ان کو بہت کم دیکھنے کو ملتی۔ کچھ ہی عرصے بعد صدام کی ماں نے اپنے دیور سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں صدام کو ایک اور بھائی ملا، اور بھائی بھی ایسا جو دوست بھی تھا اور رازدار بھی۔ بھائی کا نام وحدام رکھا گیا۔ غربت نے صدام حسین پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ دیگر بچوں کے مقابلے میں اس کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ تکریت میں غریب گھرانوں کے بچوں کو درس بھیجنے کا رواج نہ تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ غریب تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ علاقے میں تعلیمی اداروں کی قلت تھی۔ صدام کے چچا اسے کھیتی باڑی پر لگانا چاہتے تھے، مگر ایک دن ایسا ہوا ان کے ہاں ایک مہمان بچہ آیا، اور جب بچے نے بتایا کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو صدام بہت حیران ہوئے، اور صدام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی لکھنا پڑھنا جانیں گے۔ انہوں نے یہ بات اپنی ماں کے آگے کی۔ ماں نے غربت کی وجہ سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سلا دیا۔ ایک رات ماں سو رہی تھی، صدام حسین نے 3-4 جوڑے کپڑوں کے لیے اور گھر کو خیر آباد کہہ کر اپنے ماموں کے ہاں چلے گئے، اور ماموں کو اپنے سارا راز بتایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے شوق سے آگاہ کیا۔ ماموں نے بچے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے اسکول میں داخل کر دیا۔ یہ شاید اگر صدام تعلیم حاصل نہ کرتے اور کھیتی باڑی کرتے رہتے، آج انہیں پھانسی ہرگز نہ لگتی، اور وہ شہرت کی ان بلندیوں پر نہ پہنچتے، وہ گمنام اندھیرے میں ہی کہیں کھو کر رہ جاتے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور قدرت کا لکھا ہوا کون مٹا سکتا ہے؟ وہ صدام حسین جو کچھ عرصے پہلے روب دبدبے شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کس بے بسی کی عالم میں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ آخرکار ایک کسان کا بیٹا سیاست کی راہ پر کیوں چل پڑا؟ اس نے سیاست بھی ایسی کی کہ نہ صرف وقت کو اپنا مطیع بنایا، بلکہ عراق پر کئی دہائیاں حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ اپنے خلاف بات سننا تو دور، اس کے خلاف بات کرنا قانوناً جرم تھا۔ صدام کا یہ مزاج غالباً ان واقعات کا رد عمل تھا جن کے مطابق اس کے باوجداد کو ترکوں نے قتل کر دیا اور ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا، جس کی وجہ سے صدام حسین کی فیملی کو جنگل میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر رہنا پڑا۔ یہ تمام واقعات ان کو ان کے بزرگوں سے معلوم ہوا کرتے تھے، تو وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہتا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات بھی جانتا رہتا۔ ان دنیا بھر میں برطانوی اور فرانسیسی نوآبادیاتی حکومتیں قائم تھی، اور وہ ایک ایک کر ختم ہو رہی تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ صدام حسین بغداد چلے گئے۔ ان دنوں عالمی سطح کے سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ برطانیہ اور فرانس کی حکومتیں ختم ہو رہی تھی، عرب آزادی کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت عراق میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک سوشلسٹ پارٹی تھی اور دوسری باث پارٹی تھی۔ صدام حسین نے باث پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت عراق میں عبد الکریم قاسم یعنی سوشلسٹ پارٹی کی حکومت تھی، اور عبد الکریم قاسم وہاں کے سربراہ تھے، حکمران تھے۔ صدام حسین کو عبد الکریم قاسم کے قتل کرنے پر ان کو راستے سے ہٹانے کا مشن سونپا گیا، کیونکہ یہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں تھے۔ صدام حسین نے 4 بندوں کی ایک ٹیم بنائی اور عبد الکریم قاسم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے پر ان کو 2 گولیاں لگی، اور صدام حسین کی ٹانگ میں 1 گولی لگی، اور صدام حسین زخمی ہو گئے، لیکن موقع واردات سے کسی نہ کسی طرح فرار ہو گئے۔ چند دنوں بعد ان کو پتہ چلا کہ عبد الکریم قاسم زندہ ہیں اور وہ بچ گئے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے قتل کی سازش کی تھی، جنہوں نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا تھا، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین کسی طرح روح پوش ہو گئے، اور ٹانگ میں گولی لگنے کے باوجود صحرا کا سفر کرتے کرتے وہ شام پہنچ گئے، اور شام 3 ماہ گزارنے کے بعد وہاں سے وہ مصر چلے گئے اور جا کر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ مصر میں وہ 2 سال رہے۔ انہوں نے صرف تعلیم ہی نہیں حاصل کی، بلکہ انہوں نے باث پارٹی کا خفیہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی شادی ساجدہ نامی ایک خاتون سے ہوگی،
جن سے ان کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور اسی عرصے میں سوشلسٹ پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ باس پارٹی کی حکومت قائم ہوگی اور آپ ملک سے واپس آئے، لیکن اس وقت پارٹی کے حالات بہت خراب تھے۔ پارٹی کے اندر سازشیں چل رہی تھی، صدام حسین کو ان سازشوں کو ختم کرنا تھا۔ صدام حسین پر عبدالسلام عارف کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے اور ان کے خلاف مرڈر کی سازش کرنے کے الزام لگے، جس کی بنا پر وہ سازش فاش ہو گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ ان کو رہا بھی اس طرح نہیں کیا گیا، ان کی گرفتاری کے خلاف ملک میں احتجاج شروع ہو گئی، مگر حکومت کو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مظاہروں کے نتیجوں میں ان کے 2 ساتھیوں کے علاوہ سازش میں شریک دوسرے افراد کو رہا کر دیا گیا، اور پھر ایک دن عدالت جاتے ہوئے صدام حسین نے ایک پلان کے تحت فرار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور انقلاب کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر دی، جس کی بنا پر ان کی عقل و فراست کی بنا پر جولائی 1968 کو برسر اقتدار آئے، جس کے بعد انہوں نے 24 سال حکمرانی کی۔ ان کی حکومت کے دوران ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہیں، لیکن صدام حسین نے تمام سازشوں کو کچل دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے 2 دمادوں کو سازش میں ملوث ہونے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔